تو ناقابل یقین مناظر دیکھے، یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی اسکیری اور خوفزدہ اور دل کو بھینچ لینے والے مناظر تھے۔ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہم سب اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم انٹر ہو رہے ہیں اس گپھا کے اندر اور دیکھتے ہیں گپھا کے اس پار کیا ہے۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے میری جارڈن سیریز کی 6ٹھی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹور کروا رہے ہیں کرک قلعے کے پارٹ 2 کا۔ یہاں سے جب ہم گپھا سے نیچے گئے تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا قید خانہ ہے جو راہ چلتے مسافروں پر حملہ کر کے انہیں اغوا کر کے یہاں لایا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے رستے اور چھوٹے چھوٹے دروازے اور بڑے بڑے کمرے کہہ لیں، غار کہہ لیں، دو طرف یہ کائنڈ آف کوریڈور ہے۔ یہ 2-4 روز پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس قلعے کا تعارف کروا دوں۔ اس قلعے کو مونٹریال قلعہ بھی کہتے ہیں اور قلعہ کرک بھی کہتے ہیں۔ یہ شوبک کے علاقے میں واقع ہے اور صلیبی شہنشاہ اعظم فولک نے بنایا تھا، تاکہ اس کے بنانے کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ ہر طرف سے گھیر لے۔ اس قلعے کو بہت ہی مضبوط بنایا گیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدس کو فتح کیا تو 1188 میں انہوں نے اپنے بھتیجے سعد الدین کو یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ صلیبی جنگ چونکہ حطین کی جنگ میں پہلے ہی ہار چکی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کی بہادر فوج کے سامنے نہ ٹک سکی اور یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ لیکن اس کے صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے کے ہاتھوں اس قلعہ کے فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو بھی بہت سی شکستیں ملی تھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان سے پہلے یہ قلعہ جب ریجنالڈ کے قبضے میں تھا تب اس قلعے کو شوبک کے علاقے میں جو موجود ہے یہ صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ اس کا قلعہ موٹی موٹی دیواروں پر مشتمل ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ قدیم دور کے کرک شہر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ شہر کے لوگ جب کبھی خطرہ ہوتا تو قلعے میں پناہ لیتے، اسی لیے اس قلعے کے 2 پورشن ہیں۔ اوپر والا حصہ جو تھا، جو آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے۔ اوپر والے حصے میں اس وقت صلیبی حکمران رہتے تھے اور انہی کا تعمیر کردہ تھا، جبکہ نیچے والا حصہ بعد میں مملوک سلاطین کے دور کا تعمیر کردہ ہے۔ آپ کو ترتیب کچھ الٹ لگ رہی ہوگی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہی ہے کیونکہ یہ قلعہ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے ایسا کرنا ممکن تھا۔ یہ قلعہ 1142 میں تعمیر کیا گیا اور اپنے وقت میں نہایت ہی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسے فتح کرنے کی کافی کوششیں کیں لیکن ناکام رہے۔ کرک کے قلعے پر صلیبی جنگوں کا مشہور ہیرو رینالڈ ڈی شالٹن قابض تھا۔ یہ یروشلم کے صلیبی بادشاہ بالڈون چہارم کا نائٹ تھا۔ یہ شخص نہایت ہی ظالم اور دغا باز تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ صلاح الدین ایوبی سے معاہدے کیے لیکن ہر بار انہیں توڑ دیتا۔ قزاقوں اور ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا جب تجارتی قافلوں پر حملے کرتا تھا اور دمشق سے قاہرہ جانے والی شاہراہ جو کہ کرب کے قریب سے گزرتی تھی اس کے حملوں سے محفوظ نہ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کی شکایت بالڈون سے کی تو بالڈون نے جواب دیا کہ میں اس سے بہت تنگ ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تب رینالڈ نے بحری قزاقوں کا بھی گروہ بنایا تھا جس کے ذریعے اس نے سمندر میں بھی لوٹ مار شروع کی اور ارادہ اس گروہ کے ذریعے نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنا اور انہیں شکست دینے تھا۔ اس گروہ کو ایوبی کے بھائی عادل نے شکست دے کر گرفتار کر لیا تھا۔ انہی ایوبی کے جو بھتیجے تھے وہ انہی بھائی کے بیٹے تھے جنہوں نے بعد میں یہ قلعہ فتح کیا۔ چنانچہ 1187 میں یہ قلعہ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کی مین بلڈنگ یہ فتح ہوئی اور رینالڈ کو اس کی بعض بدعہدیوں کے باعث ایوبی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔
بعض مسیحی مورخین رینالڈ کو اپنے شہید کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن جو ان کے انصاف پسند مورخین ہیں وہ اسے ایک ظالم ڈاکو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ قلعہ انہوں نے مسلمانوں سے چھیننے کے بعد بنایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس قلعے کو دوبارہ چھین لیا اور اس قلعے میں ہونے والی سازشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ فتح کے بعد اس قلعے کا انتظام سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کے ہاتھ میں چلا گیا اور انہوں نے اسے پہلے سے بھی مضبوط بنا دیا تاکہ صلیبی اسے دوبارہ چھین نہ سکیں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمرے اندر کمرے اور کوریڈورز اور دریچے در دریچے، بہت ہی کہیں جگہ پر تو یہ سکیری ہو جاتا ہے، جہاں پر اب انہوں نے لائٹیں وغیرہ لگا کر اس کو چلنے پھرنے کے لیے کچھ قابل بنایا ہے۔ یہ نیچے شوبک شہر ہے جس کو کرک بھی کہا جاتا ہے، کرک سٹی، یہ اس کا سٹی ویو ہے، اور یہاں یہ بہت ہی زیادہ اونچائی پر یہ قلعہ آباد ہے۔ اس قلعے کو دیکھنے کے بعد یقین نہیں ہوتا کہ یہ انسانی ہاتھوں کی کاریگری ہے، بغیر کسی بڑی مشینری کے اور پرانے دور کے۔ ہر سیڑھیوں کے پاس ہی اس طرح کا ایک روم سمجھ لیں یا کیو سمجھ لیں، وہ ہے یہ میرا خیال ہے گارڈز وغیرہ کے لیے۔ بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے۔ تھکے ہیں، دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں آگے جا کے پھر ایسے لگتا ہے کہ فلور ہوگا، لیکن نہیں، اوپر جاتے جاؤ اور قلعہ آتا جائے گا۔ یہ سامنے روڈ ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھی ہماری عظیم الشان کرک المعروف مونٹریال قلعے کی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری جارڈن سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ یہ جارڈن سیریز کی ہماری 7ویں ویڈیو ہے اور اس میں ہم نے آپ کو کرک کے عظیم الشان اور بہت ہی بڑے، بہت ہی بلند قلعے کا آپ کو 2 حصوں میں تعارف کروایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے